السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157۔ الحمدللہ پچھلی دفعہ اس آیت پر ہماری بات شروع ہوئی تھی اور اس کے پہلے حصے کو میں نے آپ کے سامنے کسی درجے وضاحت کی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ اور آپ کی جو خاص منصب ہے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے ذمہ اللہ کی طرف سے کام لگائے گئے وہ بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد اس آیت کا جو آخری حصہ ہے جو اس وقت تلاوت کیا گیا، اس میں ہے تقاضا۔ اب ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں سے تقاضا کہ جو رسول کریم پر، نبی امی پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو اپنے آپ کو امتی کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، امتی ہیں، متبعین ہیں، جن کو مسلمان مومن کہہ رہے ہیں، چار بنیادوں پر ان کا تعلق بنتا ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بیان اس آیت کے حصے میں ہے۔ چار بنیادیں ہیں رسول اللہ سے تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، اس کی چار بنیادیں، یہ چار پلرز ہیں جس پر یہ پوری عمارت، یہ تعلق کی عمارت کھڑی ہے۔ وہ چار باتوں میں پہلی بات ہے فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے، کس پر؟ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات ہے وہ عزروہ، اور ان کی تعظیم کی، انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی۔ تیسری بات ہے وہ نصروہ، اور ان کی حمایت کی، مدد کی۔ اور چوتھی بات ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن حکیم۔ ان چار چیزوں پر ایک شخص اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی کہہ سکتا ہے۔ اب ان چاروں کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بنیادی بات ایمان۔ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اس کو سچ ماننا، اس کی تصدیق کرنا۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ بتایا اس کی تصدیق کرنا، اس پر سر جھکا دینا، اس کو مان لینا، یہ ایمان کی سادہ ترین، یہ اقرار کر لینا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن میں ایمان کے دو درجے ہیں کہ جو بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہی اقرار، دوسرا جو ہے نا اس کو سادہ لفظ میں اگر کہیں تو وہ ہے یقین۔ ایک ہے اقرار اور ایک ہے یقین، یا اس طرح سے کہہ لیں کہ ایک ہے اقرار، ایک ہے تصدیق، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ اسی بات کو ہم بچپن سے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے جو یہ مختلف کلمات بنائے ہیں، یہ اسی وجہ سے، تاکہ ہمارا وہ بنیادی ایمان ہمارے اندر رہے۔ تو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان تو میں لایا، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لایا، اس کی جو بھی صفات ہیں، اس کے تمام جو صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ، اور تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ ساری چیزیں بات آ گئی۔ لیکن اس کے اگلی بات کیا ہے کہ زبان سے میں نے اقرار کیا، اقرارم باللسان، اور تصدیقم بالقلب، اور دل سے میں نے تصدیق کی۔ تو لہٰذا، اور یہی وہ موضوع ہے جو اکثر ہم یہاں پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، سورہ حجرات میں جو موضوع بڑا کھل کر آتا ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔
زبان سے صرف اقرار کر لینا، کلمہ پڑھ لینا، اسلام میں داخل ہو جانا، مسلمان کا ٹائٹل لگ گیا، اب ایک شخص مسلمان کہلائے گا، چاہے جتنا بھی بد کردار ہو، بد عمل ہو، گناہگار ہو، قانونی طور پر مسلمان ہے۔ لیکن جس شے کو ایمان کہا گیا، جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہلائے گا اللہ کے ہاں، اس کی بنیاد پھر سورہ حجرات میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ یقین ہے جو عمل میں جھلکتا ہے، اور زندگی بھر کی جو محنت ہے، ایفرٹ، جس کو جہاد کا عنوان دیا، یہ اگر ہے تو یہ شخص مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ زبان سے اقرار کرنے کے بعد عمل نہیں کر سکا، عمل میں پیچھے رہ گیا، تو خدا نہ خواستہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ شخص منافقین میں شمار ہوگا۔ اور منافق وہ شخص ہے کہ جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، کافر سے بھی نیچے۔ ایک شخص کے پاس کوئی شے ہے ہی نہیں تو وہ اس کی قدر کیا کرے گا؟ اس کی محرومی یہی ہے کہ اس کے پاس وہ شے نہیں۔ لیکن کسی کے پاس کوئی قیمتی ترین شے ہو اور وہ اس کو اپنے پاؤں تلے رون دے، اس کی قدر نہ کرے، اس سے زیادہ بدبخت اور کون ہوگا؟ کافر کے پاس تو یہ دولت ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی کافر اور آخرت میں بھی کافر۔ لیکن ایک مسلمان کہلانے والا شخص جس کے پاس یہ دولت ہے ایمان کی، یہ کتاب ہے اس کے پاس، اللہ کا کلام ہے اس کے پاس، رسول اللہ کی سنت ہے اس کے پاس، رسول اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شخص اگر اس دولت کی قدر نہ کرے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اپنے پاس رکھے جیسے کوئی کچرا کوئی رکھتا ہے، کس کی کوئی اہمیت نہیں، معاذ اللہ، تو ایسے شخص کو تو پھر سزا بنتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ بدترین سزاؤں میں یہ منافق ہوں گے کل قیامت کے دن۔ ان کی حسرتوں کا پورا منظر ہے جو قرآن کھینچتا ہے اور جو حدیث میں بات آتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو ایمان ہے جو دل میں اتر جائے، جس سے عمل نظر آئے، یہ حقیقی ایمان ہے، یہ قلبی ایمان ہے، تصدیق بالقلب ہے، اور یہی ایمان چاہیے رسول اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہاں جی میں ایمان لایا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو اللہ کا نبی مانا، اللہ کا رسول مانا اور آخری رسول مانا، یہ تو قانونی بات ہو گئی، یہ تو قانونی بات ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اس میں اعتراض کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کا اقرار کر لینے کے بعد میری زندگی میں اور ایک ایسے شخص کی زندگی میں جس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، کیا فرق پڑا؟ فرق کیا پڑا؟ ایک وہ شخص ہے جو محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اور ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے ہاں جی میں مانتا ہوں، تو کیا خیال ہے دونوں کی زندگی ایک جیسی ہوگی؟ دونوں کا حلیہ، دونوں کی جو بھی ظاہر، دونوں کا باطن، دونوں کا کردار، دونوں کی جو بھی ایک جیسے ہوں گے؟ اگر ایک جیسے ہیں تو پھر کس بات کا فرق ہے؟ کیا چیز ہے کہ جس کو؟ تو یہی بات سمجھنے کی ہے، اللہ کو ماننے والا اور اللہ کا انکار کرنے والا ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والا اور ان کا انکار کرنے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، فرق ہے۔ تو پہلے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ کا بندہ وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور محمد رسول اللہ کا امتی وہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھ کر محمد رسول اللہ یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہر زندگی کے شعبے میں ہو، صرف ظاہر میں نہ ہو، ظاہر میں تو ہونا ہی ہے، ظاہر سے تو آغاز ہوتا ہے، ظاہر تو اہم ہے اپنی جگہ، لیکن محض ظاہر تک رکا نہ رہے بلکہ اس سے آگے بڑھے، باطن تک جائے، کردار میں جھلکے، اخلاق میں جھلکے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً اسوہ کامل تسلیم کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں کامل اسوہ ہے۔ البتہ یہ بات بھی بتا دی گئی ان کے لیے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ سے امیدوار ہیں اللہ کی ملاقات کے۔ جن کو نہیں ہے قیامت کا یقین ان کے لیے نہیں ہے پھر یہ فارمولا، وہ تو دنیا کے جانور ہیں، دنیا میں جی کر اور دنیا میں مر کے ختم، بس اٹھیں گے قیامت کے دن اور جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔
تو لہٰذا وہ لوگ جن کو آخرت کا یقین ہے اور ان کو پتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے نا. ہمیں یقین ہے نا قیامت کا، آخرت کا، احتساب کا، حساب کتاب کا، جنت کا، دوزخ کا. تو ہمارے لیے اسوہ کامل بتایا گیا رسول اللہ کی ذات ہے. اسوہ کامل کیا ہوتا ہے؟ ہر لحاظ سے ایک مکمل پیکج ہے جس کو فالو کرنا ہے، جس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے. اب یہ بھی نقطہ سمجھ لیں کہ میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت اور اوقات کہ ہم رسول اللہ جیسا بن سکیں؟ ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں. جتنی بھی کوشش کر لیں ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ لیکن سمجھ لیں کہ کرنا یہی ہے، ٹارگٹ یہی دیا گیا ہے. اپنی پوری استطاعت کے ساتھ رسول اللہ جیسا بننے کی محنت کرنی ہے. یہی مطلب ہے اسوہ کامل کا. اسوے کا مطلب یہی ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے بھائی آئیڈیل، ان جیسا بنو، ہر لحاظ سے ان جیسا بنو، ہر چیز میں ان کی پیروی، ان کا اتباع. پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے، اتباع کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو ایمان وہ ایمان ہے جو انسان کو واقعتاً اس جگہ پر ہمت اور طاقت عطا کرے کہ میں نے رسول اللہ جیسا بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کا بڑا سیدھا سیدھا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر یہ شوق اور یہ تڑپ دل میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی پھر کہنے کی بات ہے. مطلب لاجیکل ہے نا، یہ تو ہر انسان اس بات کو مانے گا کہ واقعتاً اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بیٹھے اور انہیں اسوہ کامل سمجھے بیٹھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پھر ان جیسا بننے کی محنت میں لگ جاؤں، جتنا بن سکوں، جتنی میری استطاعت ہے، ایفرٹ تو کروں. ایفرٹ کے مکلف ہیں ہم، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. کمزور ہیں، گناہگار ہیں، لڑکھڑائیں گے، گریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اپنی پوری انٹینشن کے ساتھ، اپنی پوری نیت کے ساتھ اپنی ایفرٹ کو کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جس کا قانونی پہلو اپنی جگہ بڑا اہم ہے کہ ان کو نبی ماننا، رسول ماننا، ان کو صاحب کتاب ماننا، یہ قرآن ان پر نازل ہوئی ہے. پھر اسی ایمان کا بڑا اہم حصہ کہ ان کو خاتم النبیین ماننا، وہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی اگر اس جگہ پر کسی کوئی جھول کھاتا ہے تو قانونی طور پر ہی اسلام سے خارج، جب وہ اس کا کوئی حیثیت کچھ نہیں. یہ ظاہری پہلو ہے. باطنی پہلو کیا ہے؟ اب وہ میرے لیے اسوہ ہیں، میرے لیے آئیڈیل ہیں، اب ان کا اتباع کرنا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے. ایک سچا امتی وہ ہوگا جو پوچھے گا، دیکھے گا، پڑھے گا، جانے گا کہ میرے رسول جو ہیں جن پر میں ایمان لایا ہوں وہ کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، صبح سو کر اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، رات کو سونے بستر پر لیٹتے تھے تو کیا کرتے تھے، گفتگو کیسے کرتے تھے، کیسے باپ تھے، کیسے بھائی تھے، کیسے بیٹے تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے دوست تھے، کیسے پڑوسی تھے، ہر شے میں. پھر اس سے آگے بڑھیں، اوپر کا دائرہ معاشرتی سطح پر آ جاتا ہے، یعنی ذات سے نکل کر اوپر جب آئے تو اللہ کے نبی کس طرح سے لین دین کرتے تھے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے تھے، آپ کی ڈیلنگز کس طرح کی تھیں. وہ واقعات ہم پڑھیں رسول اللہ کا، وہ فیئر ڈیلنگز کے واقعات جو ملتے ہیں، کیا کیا وہ اس وقت تو موقع نہیں ہے ساری تفصیل میں جانے کا. تو سیرت کی کتاب ہمارے گھر میں ہو، ہم بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بتائیں، خود بھی ان جیسا بننے کی محنت اور کوشش میں لگیں. پھر اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، مقصد کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نازل ہونے کے بعد دنیا کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک کام کے. سارے کام چھوڑ دیے آپ نے، ساری معاشی مصروفیات بھی ترک کر دی، سب کچھ ختم کر دیا سوائے ایک کام کے، اور وہ یہ کام تھا اللہ کے دین کا نفاذ، جس کے لیے دعوت ہے، تبلیغ ہے، جس کے لیے ایفرٹس ہیں، قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی کھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانے بھی سنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیس اور پیاری ذات پر کس کس طرح انگلیاں اٹھائی گئیں. اس راہ میں آپ نے اپنی ذاتی سطح پر بھی دکھ سہے. آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی صرف اس جرم کی پاداش میں کہ آپ یہ دعوت دے رہے ہیں یہ نہ کریں. ابو لہب بدبخت نے دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری محنت میں اپنی ذات پر بھی غم سہے اور اپنے صحابہ پر بھی غم ہوتے ہوئے سہتے ہوئے دیکھے، دکھ سہتے ہوئے دیکھا. یہ ساری تکلیفیں، لوگوں کے پاس جانا، ملنا، بات پہنچانا، پھر اس یعنی غزوات، جنگیں، تلوار بھی آپ نے اٹھائی.
آپ سے زیادہ انسانیت کا درد رکھنے والا پوری روئے انسانیت میں کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے جنگیں بھی لڑیں، آپ نے زخم بھی سہے، غزوہ احد میں آپ کا خون بھی گرا، آپ کے دندان بھی شہید ہوئے، یہ ساری تفصیلات ہم کو پتہ ہیں۔ آپ نے پیٹ پر پتھر بھی ماندھا، بھوکے بھی رہے، یہ ساری زندگی رسول اللہ کی یہ میرے اور آپ کے لیے ایک اسوہ کے طور پہ سامنے رہے۔ اور کیوں کیا اللہ کے نبی نے یہ سب؟ اس مقصد کے لیے، وہ اقامت دین، وہ اللہ کے دین کا نفاذ ہونا۔ اب دیکھیے، حالانکہ بحث تو میں ایمان کی کر رہا ہوں، لیکن یہ ساری تصویر کیوں رکھ رہا ہوں سامنے کہ ایمان لاتے وقت اچھی طرح جو سوچ لو بھائی، اچھی طرح فیصلہ کر لو، جان لو کہ جس پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اس پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں تو اپنی زندگی مزے میں گزاروں، لذتوں میں گزاروں، عیاشیوں میں گزاروں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات تک کی پرواہ نہ کروں، اس وقت تو دور کی بات ہے۔ اس مشن سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ان کے مقصد سے میرا لینا دینا نہ ہو، ان کی ڈائریکشن کچھ اور، میری ڈائریکشن کچھ اور، ان کی زندگی کہیں گزر رہی، میری زندگی کہیں، ان کی فکریں کچھ اور، میری فکریں کچھ اور، ان کی راتیں کچھ اور معاملات میں، میری راتیں کچھ اور اور میں امتی کا امتی، میں جنتی کا جنتی، میرے ایمان پہ کوئی فرق بھی نہ آئے۔ یہ کیسا ایمان ہے بھائی؟ ایسا تو ایمان پھر کھوکھلا ایمان ہے یہ تو۔ بہرحال تو بات جو سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لاتے وقت ہی یہ ساری باتیں دماغ میں آ جائیں کہ جس پر ایمان لانے کا میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی کہا تھا اللہ کے نبی نے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جو اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وہ کافرانہ روش ہے، سمجھیں اس بات کو۔ یہ دنیا میں اگر جنت بن گئی تو جنت کا کیا کام ہے؟ پھر جنت کی کیا طلب رہ جائے گی اگر دنیا میں سب کچھ مل جائے؟ نہیں مل سکتا، یہ لاجک نہیں ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں سب کچھ لینے اور مل جانے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، یہ کافرانہ روش۔ کافر کے لیے یہ جنت ہے، جتنا عیاشی کرنا ہے کر لے، جتنا جینا ہے جی لے، جو مزے کرنے ہیں کر لے، کوئی پابندی کوئی نہیں ہے اس کے اوپر، کافر ہے۔ کیونکہ اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ نہیں ہے، جتنا جینا ہے یہاں جی لے، مزے کر لے، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمان کے لیے الٹا معاملہ ہے، مسلمان نے وہاں جینا ہے اگر واقعتاً مسلمان ہے، پھر یہاں اس کو تو قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے، یہ کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، مطلب ریسٹرکشنز ہی ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہی پابندیاں، پھر مزے نہیں ہیں، پھر لذتیں نہیں ہیں۔ پھر خوشی کی تعریف ڈیفرنٹ ہے، ڈیفینیشن ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان ایمان لے آتا ہے تو اس کے لیے خوشی کا احساس، خوشی کی تعریف، ایک کافر کی خوشی یہ ہے کہ اس کو کروڑوں اربوں روپے مل جائیں، ایک مسلمان کی خوشی یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا مل جائے۔ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو لوگ مال و دولت کو زندگی کا مقصد بناتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کی جیب سے مال نکل کر میری جیب میں آ جائے۔ جو لوگ اللہ کی رضا کو اپنا منزل اور مشن اور مقصد بناتے ہیں تو ان کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میری جیب کا مال بھی نکل کے دوسرے کے پاس چلا جائے، کیونکہ اس کو تو اللہ کی رضا چاہیے نا۔ بڑا فرق ہے دونوں بات، دونوں اپروچ بالکل ریورس ہیں، ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہم سب کو اچھی طرح اس بات کو کہتے ہیں نا، کان کھول کر ہوش و حواس کے ساتھ سمجھ لیں، سن لیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ چومی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کے تقاضے کیا ہیں۔ اور وہ جو کہا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مذاق سمجھا ہوا ہے۔ اور قرآن جھنجھوڑتا ہے، کیا سمجھا ہے تم نے؟ جنت ایسی مل جائے گی تمہیں؟ کیا خیال کیا تم نے؟ کیا گمان کیا تم نے؟ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسی فری کی چیز، ایسی ہلکی چیز، سستی چیز ہے۔ ایک کافرانہ زندگی ایک شخص جی رہا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سارے معاملات وہی ہیں، وہی بے حیائی ہے، وہی سود کا لین دین ہے، وہی اللہ کے سوا دوسروں کو حاکم مانا ہوا ہے، وہی مال و دولت کے پیچھے جانوروں والی زندگی ہے۔ نہ لباس سے مسلمانیت جھلکتی ہے، نہ کردار سے جھلکتی ہے، نہ لین دین میں کہیں ٹپکتی۔ کہاں سے پھر کلیم کریں گے جا کے اللہ کے ہاں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی تھے؟ تو ایمان یہی تو بنیاد ہے ساری، سب کچھ اسی کے اندر ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ پھر اسی ایمان کا ایک حصہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر، یعنی خوشخبری سنانے والا
اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی کسی خاص خطے، کسی خاص قوم یا کسی خاص دور کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ تینوں باتیں پچھلے نبیوں اور رسولوں کے لیے تھیں۔ ہر رسول، ہر نبی آیا، اس کی جورسڈکشن، اس کا دائرہ عمل مخصوص تھا، لمیٹڈ تھا، محدود تھا۔ ایک بنی اسرائیل کے اندر نبی آتا تھا یا رسول آتا تھا صرف بنی اسرائیلیوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے جہاں جہاں جس کے لیے نبی اور رسول بھیجے بتا دیا گیا بھئی آپ کا یہ دائرہ ہے، یہ قوم ہے، یہاں تک آپ نے بات کرنی ہے، اور ان کا ٹائم سپین، ڈیوریشن، ان کی شارٹ ہوتا تھا، لانگیوٹی نہیں تھی ان کی۔ جیسے اگلا رسول آیا، پچھلے رسول کی شریعت ساقط ہو گئی، اب اگلا رسول بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پچھلے رسولوں تک کے لیے تھیں۔ اب جو رسول اللہ کی بات آ گئی تو بنیاد کیا ہے؟ نہ کوئی مخصوص قوم، نہ خطہ، اور نہ ہی کوئی ٹائم سپین۔ قیامت تک کے لیے اب تمام انسانوں کے لیے رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب ہو یا عجم ہو، چینی ہو، جاپانی ہو، جرمنی ہو، انگریز ہو، ایشیائی ہو، جو بھی ہو، افریقی ہو، اب اس سب کے لیے رسول کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب اس پر تو ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ہم تو مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے۔ یہ تو ہو گیا قانونی پہلو۔ اس پر اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی تو بس ہم لوگوں کے لیے، یعنی عرب کے لیے تھے، اور یہ جو ہم مسلمان اس وقت ہیں دنیا میں، بس، تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ گیا۔ کوئی یہ کہے معاذ اللہ کہ بھائی وہ 1000 سال تک کی جو دین اکبری آیا تھا، وہ یہی تو بدبختی تھی نا اس کے اندر کہ بھئی وہ 1000 سال پورے ہو گئے، اب تو نیا دین آئے گا معاذ اللہ۔ تو اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا وہ بھی اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی قوم کی خطہ مخصوص، نام کہہ رہے ہیں ٹائم ڈیوریشن قیامت تک کے لیے یہ طے، تو بھائی پھر اگلی بات بڑی لاجیکل ہے، سمجھیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ تو نہیں ہے اب دنیا میں، تو قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی رسالت کی حجت کیسے قائم ہوگی؟ یہ افریقیوں تک اور جرمنیوں تک اور انگریزوں تک اور امریکیوں تک اور جو بھی چینی جاپانی دنیا میں، ان تک دین پہنچانے کا کون ہے ٹھیکیدار؟ اب کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ یہی تو خیر ہے جو اس امت کو ملا ہے۔ کنتم خیر امت، سورہ آل عمران میں جو اللہ فرماتا ہے اخرجت للناس، تم بہترین امتوں لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو جو رسول اللہ پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے، سن لے، جان لے اچھے طریقے سے، یہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب گھر میں بیٹھنا ہے۔ اس ایمان کا لازمی مطلب اب یہ ہے کہ نکلنا پڑے گا رسول اللہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب میں ذمہ دار ہوں، اللہ نے صاف فرما دیا، تم اسی لیے خیر امت ہو، بہترین امت ہو، کیونکہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، جاؤ پہنچاؤ میری طرف سے جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو۔ اب یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ کل گواہی کے کھٹیرے میں جہاں پورا نظام ہے نا قیامت کا، ایک طرف اللہ ہے، وہ محتسب اعلیٰ ہے، وہ اصل جج جس کا فیصلہ، جس کا اقتدار، اور ایک طرف وہ ساری انسانیت ہے، اور درمیان میں رسول اور انبیاء ہوں گے جو کہ گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ اللہ پوچھ رہا ہوگا پہنچایا؟ ہاں جی پہنچایا، گواہیاں چل رہی ہوں گی۔ اور جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد اب وہ قومیں کھڑی ہوں گی جہاں تک رسول اللہ کی اب نہرے، آپ دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے اس وقت، تو ان پر گواہیاں کیسے آئیں گی؟ ان پر حجت کیسے قائم ہوگی؟ اس امت کے ذریعے، اس امت سے گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا وہ تو اللہ کی نظر میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے سرخرو ہوں گے، جنہوں نے اس کام سے کوتاہی کی ہوگی پھر اب وہ خود مجرم کے کٹہروں میں کھڑے ہوں گے۔ تو ایمان لانے کے دعوے دار جو ہم سب ہیں، اچھی طرح چھان لیں، سن لیں اس ایمان کا مطلب کیا ہے۔ اب جائیے جناب علی، اس سے ایک نقطہ اور ہے اس میں، اور وہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ پر ایمان لے آئے، کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اب میری قوم، میری نسل، میری کاسٹ، وٹ ایور آئی ایم، جو بھی ہوں گا میں، یا آج کے سینیریو میں میرا ملک، میرا وطن، واٹ ایور اٹ از، جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں چلا گیا، اب وہ سیکنڈری ہو گیا۔
اب پرائمری کیا شے ہے سمجھ لیں، اب یہ امت ہے، اب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلق کی بنیاد بن گئے۔ اب میرے لیے سب سے پہلے کیا ہے بھائی؟ امت، بعد میں ہے باقی سب۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، قوموں میں، قبیلوں میں یا ملکوں میں، سرحدوں میں، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہچان ہے، اس پہچان پر فخر بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، کوئی شخص کہے جی قبیلہ، میری کاسٹ، میری نسل، بالکل اللہ کے نبی جب کسی کا تعارف لیتے تھے اس کے پوچھتے تھے کون سے قبیلے سے ہو، کہاں سے، یہ تو پہچان ہے ایک شخص۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا تمہیں قبیلوں میں اس لیے بانٹا تھا کہ تم پہچان ہو، تمہاری تعارف ہو آپس میں۔ لیکن اب یہ چلا گیا پیچھے، اور اب کیا چیز سامنے آ گئی؟ رسول اللہ کے ساتھ جو تعلق کی نسبت بنی، یہ بھی ایمان لایا ہے رسول اللہ پر، میں بھی ایمان لایا ہوں، اب یہ اس نسبت سے میرا بھائی ہو گیا، کسی قبیلے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی خطے کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جو بھی ہو۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے، اور اللہ کے نبی نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی ہر وہ بنیاد جو اس کے علاوہ کسی اور شے پر انسانوں کو تقسیم کرتی ہے، اٹھا کے باہر پھینک دی۔ لہذا ایمان لانے والے اللہ کے نبی پر اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں کہ یہ تقاضا ایمان کا سب سے پہلا سامنے آ جائے گا۔ اب آ جائیے پہلی بات کے بعد دوسری بات کیا تھی؟ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی توقیر و تعظیم کی۔ یہ توقیر اور تعظیم، اس کا ایک پہلو تو بڑا سیدھا سیدھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خیر البشر، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اولا، سب سے اوپر، ساری عزتوں کا محور، ساری عظمتوں کا محور۔ اور قرآن نے فارمولہ کیا دے دیا؟ ایمان والے تو وہ ہیں جن کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ ان کو عزیز ہیں۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ اور دیکھیے ایک واقعہ جو ملتا ہے نا حضرت عمر کا، بڑا زبردست ہے وہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے اللہ کے نبی کے پاس، اور آپ کہتے ہیں کہ اے عمر، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا میں تمہیں تمہارے باپ دادا، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بیٹے، دنیا جہان کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں، عزیز ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، یہ بتاؤ کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں؟ اور اب سنیے گا، حضرت عمر خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ میں اکثر یہ مثال یہاں دیا کرتا ہوں، ہم ہوتے اگر تو، یا ہم سے کوئی آج پوچھے تو، اوہ نعرے مارنے میں کوئی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شور مچانے میں ہمارا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ڈھول میں سے آواز کیوں نکلتی ہے بھائی؟ برا نہ مانیے گا، ڈھول دیکھا ہے نا سب نے، یہ ڈھول میں سے اتنی آواز جو نکلتی ہے، گونجتی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اس کو اگر بھر دیں تو اس میں سے آواز، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ دعوے کرنے کی ضرورت پڑتی ہی ان کو ہے جو اندر سے خالی ہوتے ہیں، کھوکھلے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس عمل ہوتا ہے نا، ان کو چیخ چیخ کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دعوے ہمارے ہیں، عمل تھا ان کا، ان کو دعوے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کا عمل بتاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت عمر سے پوچھا، اللہ کے نبی نے تو خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا، چند لمحوں تک کیا کیا ہوگا؟ اپنا جائزہ لیا ہوگا، اپنے اندر جھانکا ہوگا، اپنا احتساب کیا ہوگا، یہ اتنا بڑا سوال مجھ سے کیا گیا ہے، اور جس نے کیا ہے اس کے سامنے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میں دعوے نہیں کر سکتا الٹے سیدھے میں۔ اچھی طرح جھانکا، اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو پرکھا، پھر سر اٹھا کر کہا جی اے نبی، اے رسول، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، میری جان سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب ہیں۔ تو اب سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں
اللہ کے نبی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم مومن ہوئے ہو. کس سے کہہ رہے؟ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں اب ہوئے ہو مومن. جب حضرت عمر سے اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ کہاں ہیں بھائی؟ ہمارے دعوے کہاں ہیں؟ تو یہ تعظیم توقیر کی پہلی بنیاد عزت اکرام مرتبہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول اللہ ہمیں عزیز ہوں پیارے ہوں ہماری زندگیوں میں سب سے بڑھ کر اہم ہوں. اور اس کی پھر بنیادیں دو بنتی ہیں. پہلی بنیاد ہے اطاعت اور دوسری بنیاد ہے محبت. ایک اطاعت ہوتی ہے. اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ سر جھکانا ہوتا ہے ماننا ہوتا ہے بس. لیکن رسول اللہ کی ویسی اطاعت مطلوب نہیں ہے جیسی کوئی بھی غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہو. اطاعت تو ہم بھی کرتے ہیں اپنے باس کی جہاں ہم کام کرتے ہیں کرنا پڑتی ہے مجبوری ہے تنخواہ لینی ہے اس سے لیکن دل میں گالیاں بھی بکتے ہیں اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں اس کو. اطاعت سے کام نہیں چلے گا. اطاعت تو ہے اطاعت تو ہے لیکن سمجھیے یہ اطاعت کے ساتھ کیا چیز ساتھ میں ہے؟ محبت. اگر محبت نہیں ہے تو پھر یہ اطاعت بھی پھر کسی کام کی نہیں. قرآن نے تو معیار دیکھیے نا کیا کیا دے دیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اے نبی یہ لوگ جب ہوں گے مسلمان جب یہ آپ کے کیے ہوئے فیصلوں پر سر جھکا دیں اور سنیے گا اور اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. سمجھ آ رہی بات؟ ایک تو یہ نا کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے ماننا پڑے گا مجبوری ہے نہیں بلکہ اس کو اپنی سعادت بھی سمجھیں خوش نصیبی بھی سمجھیں. دل میں کوئی ملال اور کوئی وہ بھی نہ ہو گھٹن بھی نہ ہو اس بات پر. پوری طرح سے انشراح صدر کے ساتھ اس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے رسول کے حکم میں ہی اسی کو ماننے میں ہی میری بھلائی اور میری بہتری ہے. یہ ہے ایمان کی کسوٹی. یہ ہے ایمان کا اظہار. اور جب اطاعت اور محبت مل جائے تو یہی شے اتباع بن جاتی ہے. پھر یہی شے آگے بڑھ کے یہ اتباع بن جاتی ہے. اس کے ظاہری پہلو بھی ہیں جیسے قرآن ہمارے سامنے سورہ حجرات میں رکھتا ہے کہ نبی کی آواز سے اوپر اپنی آوازوں کو نہ کرو. اور یہ بات کہی جا رہی ہے صحابہ سے. اللہ اکبر. صحابہ سے کہ نبی کی آواز سے اوپر اپنی آواز نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے. صحابہ کے اعمال کی بات ہو رہی ہے بھائیوں. صحابہ کے اعمال. صحابہ کے اعمال کو اگر ہم رکھیں کہیں تو کہاں وہ پہاڑوں جیسے آسمانوں جیسے اور ہم کہاں ہوں گے ذرے میں بھی کہیں خاک میں بھی نہیں ہوں گے. ان اعمال کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ضائع کر دوں گا اگر میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کی تم نے تو. یہ ظاہری ادب. یہ ظاہر ہے. یہ ظاہر وہ کہتے ہیں نا ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں. بھائی ظاہر کی اپنی جگہ بڑی اہمیت. یہ ظاہر کا پہلو ہے. اور باطنی پہلو وہ آ گیا جب یہ آپ کے سامنے رکھا کہ جو اللہ کے نبی نے خواہش کا بھی اظہار کیا تو صحابہ نے اپنی جانیں لٹا دی وہاں پہ. چوں چارہ نہیں کیا پھر. اور کیا وہ عجیب منظر ہے وہ جب صلح حدیبیہ سے پہلے جب یہ آئے تھے جائزہ لینے 1400 صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں. گفت و شنید چل رہی ہے. قافلے آ رہے ہیں قاصد آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو قریش کا جب ایک قاصد آیا اور اس نے جو منظر دیکھا اور جا کے اس نے جو تقریر کی ہے جا کے وہاں قریش کے سامنے وہ سننے کے قابل ہے. وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کیسر و کسرا کے محل دیکھے ہیں لیکن جو عظمت اور جو شان میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہیں نہیں دیکھی. ان سے پیار کرنے والے ان سے محبت کرنے والے ان کی آنکھوں کے اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ وضو کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو لوٹا پکڑ کر پانی دینے کے لیے قطاریں لگ جاتی ہیں. یہاں تک الفاظ ہیں اس نے کہا کہ میں نے تو یہ تک دیکھا کہ اگر وہ تھوکتے ہیں تو یہ اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے. یہ صحابہ کی بات ہو رہی. تم ان سے نہ لڑو تم ان سے نہیں لڑ پاؤ گے. یہ اس نے صاحب بولا. بہتر ہے کہ صلح کر لو. تو صحابہ نے تو یہ رسول اللہ کے ساتھ معاملہ کیا. ہم جو بھی کر رہے ہیں بہرحال چاہے وہ ہمارے سامنے تو نہیں لیکن ان کی سنتیں تو ہیں ان کی باتیں تو ہیں. یہ میرے اور آپ کے لیے حجت بنے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ محبت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت اتباع اور آپ کی سنتوں پر اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کرنا. اور جب محبت واقعتاً دل میں آ جائے گی تو یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ یہ سنت چھوٹی ہے کہ بڑی ہے. یہ محبت کے درجے ہیں.
آج ہم جب یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ والی سنت تو سنت عادت ہے، یہ تو چھوٹی ہے، یہ تو مائکرو سنت ہے، اس پر عمل تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بحث یہ نہیں ہے کہ نیکی گناہ اور حرام اور حلال کی بحث نہیں ہو رہی یہاں پہ. اللہ کے نبی کی بہت سی سنتیں ہیں جو سنت عادت میں جو ہے وہ علماء نے رکھی ہیں، ان پر نہ عمل کرنے سے کسی کے اسلام پر ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں تو آپ کو محبت کے معیارات بتا رہا ہوں. جب یہ محبت دل میں آئے گی تو پھر انسان اس تکلف میں تھوڑی پڑے گا کہ یہ والی سنت کون سی تھی یہ والی، وہ تو پھر کہے گا بس ٹھیک ہے میرے نبی نے یہ کیا میں بھی کروں گا. اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرمائے تو ہمیں پتہ چلے اس محبت کا مزہ کیا ہے. پھر تو وہ تکلیفیں بھی برداشت اگر کرے گا تو کرے گا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اس بات سے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے. یہ تباہ کا جو منزل، تباہ کے جو مراحل ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تیسری بات جو پھر اس کے اندر آتی ہے وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نصروہ. پہلی بات کیا تھی؟ فالذین آمنوا بھی، ایمان لائے. وعزروہ دوسری بات تعظیم اور توقیر، اور تیسری بات ہے وہ نصروہ، اور ان کی مدد کی، ان کی حمایت کی. اب سمجھیے اس بات کو، اللہ نے اس مدد کے حوالے سے قرآن میں مختلف جگہوں پر اپنے بندوں کو پکارا ہے. مثال کے طور پر سورہ محمد کی آیت ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہاں سورہ اعراف میں ہم پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی مدد کی بات آ رہی ہے، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے مدد کی ان کی. اسی طرح حدیث ہمیں ملتی ہے بڑی زبردست. اللہ کے نبی ایک موقع پہ کھڑے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کاش میری ملاقات ہو میرے بھائیوں سے. تو صحابہ جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی اللہ کے نبی کے ساتھی کوئی بھائی؟ تو سوال ہوا کہ اللہ کے نبی ہم ہیں نا، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو ہو، تم تو میرے اصحاب ہو، یعنی تمہارا درجہ تو اپنی جگہ، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے، سنیے گا، میرے بھائی وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے اور مجھے اپنے درمیان نہ پائیں گے، لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، وہ میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی، اور وہ میری مدد کریں گے جیسے تم میری مدد کر رہے ہو. یہ مدد کا چیپٹر بڑا کلیئر ہے. سورہ صف میں آپ پڑھیں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے پکار لگائی من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ اور ان کے حوارین نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اللہ کی مدد یا اللہ کے رسول کی مدد کا یہ موضوع جو قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، جو بار بار ہم اس وقت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا شے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے جو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد اور آپ کا مشن، اس کی سمجھ ضروری ہے. بالکل آغاز میں ہی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو، جب کوئی کہتا ہے دوسری اور کوئی کہتا ہے کہ تیسرے نمبر کی یہ جو وحی ہے، اس میں یہ الفاظ نازل ہوئے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں جیسے سورہ علق کی آیات ہیں، اور ایک روایت کے مطابق سورہ مزمل کی آیات ہیں. سورہ علق میں تو پڑھنے کی طرف توجہ آ گئی، بالکل ابتدائیہ ہو گیا، وہ اللہ کا تعارف آ گیا. اور پھر سورہ مزمل میں راتوں کو کھڑے ہونا، قیام کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کے ساتھ تعلق بنانا. تو ڈاکٹر صارم صاحب بڑی زبردست اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ نبوت ہے کہ جو رسول اللہ پر آئی ہے. اور جیسے یہ والے الفاظ ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، گویا اب یہ نبوت سے رسالت کی طرف کا سفر ہے، اب یہ مشن ہے، یہ آبجیکٹو اورینٹڈ ایک ٹارگٹ دے دیا گیا. اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، بڑا پیارا انداز ہے پکارنے کا. یا ایھا المدثر قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، خبردار کر دیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دیں، اپنے رب کو بڑا کر دیں. مراد کیا ہے؟ رب کی بڑائی کا بول بالا کر دیں. رب کی بڑائی کیا ہے؟ رب کے نظام کے قیام کو رب کی بڑائی کہیں گے. بڑا وہ ہوتا ہے جس کی مرضی چلتی ہے، جس کا حکم چلتا ہے. یہ تھا وہ مشن جو اللہ کے نبی کو دے دیا گیا، اور 3 دفعہ قرآن اس مشن کی
براہ راست تشریح کرتا ہے ان الفاظ میں. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی، الہدی کے ساتھ قرآن حکیم، اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں، علی الدین کلی، تمام دوسرے نظاموں پر. یہ دین حق، یہ حق کا نظام، اس کا غلبہ، اس کا نفاذ، نظام عدل و قسط، جس کو براہ راست مجھ سے آپ سے مخاطب کر کے کہا گیا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس معاملے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو. وہ میسج جو جاتا تھا رسول اللہ کے پاس سے بادشاہوں کی طرف، نمبر 1 چوائس کیا تھی؟ ایمان لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو. نمبر 2 چوائس کیا تھی؟ ٹھیک ہے تم ابھی ایمان نہیں لا سکتے، پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے تمہیں وقت چاہیے، ٹھیک ہے ہمارے، اب تم کیا باج گزار بن کے جزیہ دے کر رہو. مطلب کیا ہے؟ نظام اللہ کا نافذ ہو جائے گا، تم اپنے مذہب کے مطابق جو کرنا ہے کرتے رہو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اوپر کی 2 صورتیں قبول نہیں ہے تو جنگ کے لیے آ جاؤ. میں ریلیٹ کروں اگر اس بات کو قرآن کے ایک اور واقعے سے، سمجھیے گا بات کو. سلیمان علیہ السلام کا قصہ سب نے پڑھا ہے نا، قرآن میں پڑھا سنا سب نے کچھ نہ کچھ. تو ان کی محفل ہے، ان کا دربار ہے، اور وہاں پر ہدہد ہے ایک پرندہ جو لیٹ ہو گیا. وقت مختصر ہے، بڑا مختصر بتا رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے کہ کیوں لیٹ ہوا. خیر وہ پہنچا تو پوچھا بھئی کیا بات تھی لیٹ ہونے کی وجہ. کہا کہ میں نے ایک قوم دیکھی، اس قوم پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، اور وہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے. یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام کا غصہ اس حدود پر سے تو ختم ہو گیا، اور اس قوم کے اوپر اظہار ہو گیا اس کا. فوراً خط لکھا کہ جاؤ، خط لے جاؤ اور ان کو وہ تابع دار بن کے آ جائیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس قوم نے، جس کو ملکہ سبا ہم سب جانتے ہیں تاریخ میں، سبا کی قوم، اس نے سلیمان علیہ السلام کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی جنگ کی، کوئی وہ کی تھی، کوئی مسئلہ تھا؟ کچھ بھی نہیں. سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس کے لیے کوئی چیز چیلنج بھی نہیں بن سکتی تھی. کیا لیول کی ان کی سلطنت تھی، بادشاہت تھی، اختیارات تھے، ہواؤں پر اللہ نے ان کو قدرت طاقت دی تھی، پرندے ان کے تھے، جن ان کے قابو میں تھے. لیکن سمجھیے جیسے ہی پیغام یہ ملا کہ وہ قوم کیا کر رہی ہے، شرک کر رہی ہے، سورج کو خدا بنائے بیٹھی ہے، فوراً اللہ کا جو نبی ہے وہ اس بات کو سن کر رام سے ہو رہا، چلو ٹھیک ہے کرتے ہیں تو کرنا، فوراً خط لے کے جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا کسی کو تم پوج رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کا بندہ، اللہ کا پیغامبر، اللہ کی شریعت کا حامل کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور یہی بات ہے کہ جس کی تکمیل ہوئی ہے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا وہ بھیجے گئے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پوری طرح سے نافذ کرنے کی. اس کا ایک حصہ اللہ کے نبی کی اپنی حیات مبارکہ میں پورا ہوا، اس کی ایکسٹینشن صحابہ کرام کے دور میں ہوئی، اور اللہ کے اذن کے تحت یہ معاملہ وہاں رکا. اب میرے اور آپ کے لیے یہ آزمائش کی دنیا ہے. میں اور آپ اپنی جنت یہاں پر دیکھیں اب کیسے کریں، کیسے کمائیں. اس پوری دنیا پر اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، اس کے غلبے کی محنت کرنی ہے، اور یہ ہونا ہے. اللہ کے نبی بشارت دے کر گئے. اس میں میں اور آپ اپنا حصہ ڈالیں گے تو کامیاب، نہیں ڈالیں گے تو ناکام. یہ ہے اللہ کے نبی کی مدد، اللہ کی مدد، اس مشن کا دست و بازو بننا، اس میں اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو لگانا اپنی اپنی بساط کے مطابق. یہ ہے مدد جو اللہ کے نبی کی میں اور آپ آج اس دور میں کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، لائے عمل کیا بنے گا، آج کے دور میں یہ کام کیسے ہو سکتا ہے، اس پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ بات کو آگے بڑھائیں گے. جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کی پیروی کرنا ہے. الحمدللہ اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے سے ہم یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن کا پڑھنا، قرآن پر اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کو نافذ کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.